تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطرت بھی ہیں، آل بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، بے شک ایسے، اور اس وقت جو ہے اس اعتبار سے یہ اہل بیت کا آخری فرد تھے بالکل ایسے، کربلا میں. تو ان کو شہید کر کے تو عالم اسلام کے سینے پہ خنجر گھونپا گیا ہے نا. بالکل ایسے. خدا کی کروڑوں لعنتیں ہوں ان تمام لوگوں پر جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، آمین. جنہوں نے حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، جنہوں نے پھر حضرت علی اور ان لوگوں کے خلاف سازش تیار کی، اور پھر سب سے بڑی لعنتیں ان کی ہوں جنہوں نے حضرت حسین کو کربلا میں بلا کر شہید کر دیا. کربلا کے بعد جو افراد بچ گئے تھے ان کو لے جایا گیا دمشق میں، جی ہاں. اور ان میں سے کتنے افراد تھے جو بچ گئے؟ حضرت حسن نے اپنے بابا جان سے کہا، حضرت علی المرتضیٰ سے، کہ یہ ہمارے خالو جو ہیں، ہم زلف ہیں نا جی، ہاں جی ہم زلف ہیں، بالکل. یہ ہمارے خالو حضرت عثمان جو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا. تو سازش کی گئی، اور وہ سازش یہ تھی کہ کچھ لوگ یمن سے، کچھ لوگ کوفہ سے، کچھ لوگ مصر سے، جی کچھ لوگ بصرہ سے، جی وہ عبداللہ بن سبا کی قیادت میں جمع ہوتے رہے اور انہوں نے آ کر مدینہ طیبہ میں ہلڑ بازی کی. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے اور انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ بنا ہے. وہ خنجر کیسے تیار ہوا، وہ خنجر کس نے تیار کروایا، اسلام سے بدلہ کیسے لیا جائے. بدلا کیسے لیا؟ ہمیں اسلام نے نقصان پہنچایا ہے، اسلام نے ہماری قوت کو توڑا ہے. بالکل ایسے. تو کیسے؟ بشکست عمر پشت حزبران اجمرا، واہ برباد فناداد رگو ریشہ جمرا، واہ واہ. این اربدہ بر غصب خلافت ز علی نیست، با آل عمر کینا قدیم است اجمرا. حضرت نے یہ کہا کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے حضرت نواسہ رسول کو شہید کر دیا، اور حالانکہ یہ جبلہ کا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں کہا تھا کہ ہما ریحانایا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان اب آپ مدینہ نہ چھوڑیں، مدینہ چھوڑیں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ پھر آپ مدینہ واپس نہیں آ سکیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ سب سے پہلی کتاب جو واقعہ کربلا پہ لکھی گئی وہ ہے مقتل حسین، اس کا نام ہے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں نام لے کر کہا کہ تم اس لشکر میں ہو نا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، تم نے ہمیں خط نہیں لکھے، یعنی ان کے نام لیے، اور وہ اس لشکر میں موجود تھے. مولانا ناظرین سے، آپ ناظرین اور سامعین سے یہ بھی کہہ دیں کہ جو گفتگو میں نے کی ہے جی اس کا ذمہ دار میں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین اکرام، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کو سننے کے لیے. آج کی پوڈ کاسٹ ہماری بڑی اہم ہونے والی ہے، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے بزرگ رہنما اور میرے بہت ہی پیارے میرے والد صاحب کے ہم سفر، ہم دوست اور مبلغ اسلام مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب. میں آپ کو ان کی طرف لے کے چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا ابو بکر صاحب، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ میں خیریت سے. آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ کا کرم. مولانا بہت شکریہ، اہلاً و سہلاً، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور بہت شکریہ آج ہمارے پوڈ کاسٹ آفس تشریف لائے. جزاک اللہ خیر. آپ کا بھی شکریہ جی کہ آپ نے اس کا اہتمام کیا اور مجھے حکم دیا. میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوا، جزاک اللہ. ورنہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. نہیں، جزاک اللہ. حضرت آپ ہمارے بزرگ ہیں. اچھا ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ واقعہ کربلا ہے. آپ نے بڑی جگہ پہ واقعہ کربلا سنا ہوگا، مہینہ بھی یہی ہے، اور اسی مہینے کے اندر لوگ جو ہیں وہ واقعہ کربلا کو سننا چاہتے ہیں، اور ہر بندہ اس جستجو میں ہے کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا. تو آج اسی بات کو ہم لے کے چلیں گے. تو مولانا انشاءاللہ بڑی گرفت ہے اس کے اوپر، مولانا کی اس کے اوپر بڑا جو ہے نا وہ گرفت رکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اوپر ان کی بڑی اچھی گرفت ہے. تو ہم پوچھتے ہیں سب سے پہلا سوال، مولانا واقعہ کربلا کے اسباب کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا ماہ محرم الحرام کے حوالے سے اس عنوان پر آپ نے اہتمام کیا، جی یہ بڑا ضروری تھا. یہ عنوان بڑا حساس بھی ہے جی لیکن بڑا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ امت اس کے ساتھ وابستہ ہے.
اور 13 صدیاں گزر گئیں، ایک تأثر جو ہے وہ قائم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 باتیں ہیں جو واقعہ کربلا کو زیادہ اہم بناتی ہیں۔ جی ایک بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کا تعلق ہے خاندان نبوت سے، خاندان نبوت سے، بے شک، اور خاندان نبوت کا بھی وہ قافلہ جس کے سالار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نواسۂ رسول۔ سبحان اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ مظلومیت کی انتہا ہے کہ یہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، اور مردوں میں سے سوائے زین العابدین کے جو بچے تھے اور بیمار تھے اور وہ نہیں آ سکتے تھے میدان میں، ان کے علاوہ کوئی نہیں بچا، خواتین تھیں۔ تو یہ کئی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اس واقعے کی اہمیت جو ہے، اور 13 صدیاں ہو گئی ہیں، اس کو بھلایا نہیں گیا، نہ بھلایا جا سکتا ہے جی آئندہ بھی۔ اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم انہیں امام بھی کہتے ہیں، جی نواسۂ رسول بھی کہتے ہیں، جی شہید مظلوم بھی کہتے ہیں۔ امام تو اس لیے کہ وہ امامت معصومہ کے تصور سے نہیں، اس پس منظر سے نہیں جی کہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام ہیں جی جو معصوم عن الخطا ہیں۔ جی اس لیے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم نبوت کی تمام لازمی صفات کے اعتبار سے آخری نبی ہے، آخری نبی ہیں، اور لازمی صفات میں سے معصومیت بھی ہے۔ بالکل ایسے، تو حضور گویا جس طرح آخری نبی ہیں، اسی طرح آخری معصوم بھی ہیں، کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ ایک طبقہ ہے جس نے اپنا ایک مذہب بنایا ہے، اور اس میں 12 انہیں اثنا عشری کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اس اعتبار سے نہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آغاز ہوتا ہے، جی اور حضرت حسن عسکری سے ہوتے ہوئے 12ویں امام جو اس وقت غائب ہیں ان کے نقطہ نگاہ سے ان پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ جی اس اعتبار سے نہیں، امام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کسی شخصیت کو کہ وہ اپنی فکر، اپنے نظریے اور اپنے جو راستہ وہ طے کرتا ہے اس پہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور قیادت کرتا ہے۔ قیادت کرتے ہیں، اسی لیے ہم امام اعظم کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو بھی امام کہتے ہیں، امام مالک کو بھی امام کہتے ہیں، امام شافعی کو بھی امام کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو بھی امام کہتے ہیں، اسی طرح امام ابن تیمیہ کو بھی امام کہتے ہیں۔ یہ بہت سے حضرات ہیں جن کے لیے ہم لفظ امام استعمال کرتے ہیں۔ بالکل درست، اسی اعتبار سے چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلہ سالار تھے، جی ایک نظریے پر وہ آئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے، بالکل اور ایک ذرہ برابر بھی وہ اس سے پسپائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، نہیں ہوئے، اس اعتبار سے وہ امام بھی کہلاتے ہیں۔ جی تو یہ چونکہ سارا واقعہ جو ہے ان کے ارد گرد گھومتا ہے، جی اور امام اس وقت جو ہے، یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس وقت اس خاندان نبوت کی سب سے بڑی شخصیت جو ہے وہ آپ ہی تھے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شہید ہو گئے، حضرت حسن، امام حسن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اب یہ جو خاندان چلا آ رہا ہے، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے اہم شخصیت تھے، اور سب سے بڑے بھی تھے، سب سے بڑے بھی تھے۔ جی اور پھر یہ ہے کہ اس قافلے سے متعلق جو باتیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے اعتبار سے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اہم ہے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، جی اور گفتگو بھی سیر حاصل ہونی چاہیے بالکل اس نقطہ نگاہ سے کہ ان کا مرتبہ بھی بیان کیا جائے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت کا بھی لحاظ رکھا جائے، جی اور پھر جو یہ سفر ہے ان کا، جی اس سفر کے مختلف مراحل ہیں، اور وہ جا کر مکمل ہوتا ہے کربلا کے میدان میں جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ شہادت میں، نہ صرف یہ کہ یہاں آ کر یہ مکمل ہو گیا، بلکہ اس کے بعد یہ قافلہ جو ہے، جو لٹا پھٹا قافلہ ہے، جو متاثرین کا قافلہ ہے، جس میں خواتین ہیں، حضرت زین العابدین ہیں، یہ کوفہ کی طرف لایا جاتا ہے، پھر دمشق کی طرف لایا جاتا ہے، پھر دمشق سے پھر یہ خواتین سوائے سیدہ زینب کے، یہ خواتین اور حضرت زین العابدین یہ مدینہ طیبہ واپس آتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک نظام جو ہے، ایک داستان ہے جو المناک بھی ہے، خون چکاں بھی ہے، اور اس کا درد جو ہے امت کے ہر فرد کے دل میں ہمیشہ سے موجود چلا آ رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے
بہت اچھا سوال اٹھایا ہے اور بہت اچھی گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے. جی تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے اس کا پس منظر بیان بالکل جی بالکل پس منظر اس کا بیان فرمائیں. اچھا پس منظر بیان کرنے سے بھی اگر پہلے 1-2 منٹ کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں. جی نواسۂ رسول ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں. بالکل سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں. بالکل اور صحابی رسول ہیں. گو چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن بہرحال صحابی رسول ہیں. جی اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت کی نظر ہے وہ اپنے ان 2 نواسوں کی طرف یہ بڑی تھی. اس لیے کہ یہی 2 پھول رہ گئے تھے. بالکل. اور وہ لفظ کہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جب آپ مسجد حرام میں درس دے رہے تھے اور ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی کہ میں نے ایک سوال کرنا ہے. کرو بھائی کیا سوال ہے؟ کہ جی مکھی اگر احرام کی حالت میں کوئی آدمی محرم جو ہے وہ کسی مکھی کو قتل کر دے تو اس کا کیا گویا جنایت کیا ہے, اس پہ کیا جرمانہ ہے, اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا جی میں کوفہ کا رہنے والا ہوں. تو بڑا عجیب بات ہے. ان کو اچھا کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ احرام کی حالت میں مکھی کے مرنے کا سوال کر رہے ہیں, حالانکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے نواسۂ رسول کو قتل کر دیا. اللہ اکبر اللہ. یہ مسجد حرام کے صحن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما درس دے رہے تھے اور یہ سوال ہوا. تو اس سوال کے جواب میں حضرت نے یہ کہا کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے حضرت نواسۂ رسول کو شہید کر دیا. اور حالانکہ یہ جملہ کہا, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں کہا تھا کہ ہما ریحانایا, یہ میرے 2 پھول ہیں, یہ میری خوشبو ہے, یہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے. ایسے نواسے کو جن لوگوں نے شہید کر دیا وہ آج سوال کر رہے ہیں کہ مکھی کے مارنے پہ کیا جنایت ہوئی. تو یہ تو اس اعتبار سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت بہت بڑی ہے. حضور نے وہ بڑی معروف حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ تشریف لائے ہیں اور وہ آئے بھی اس طرح ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان میں آج رات رسول اللہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دو. انہوں نے فرمایا جاؤ. آئے تو آہٹ ہوئی تو حضور نے پوچھا کون ہو؟ حذیفہ ہو. یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور تمہاری والدہ کو بھی مغفرت نصیب فرمائے. کیسے آئے ہو؟ بہرحال اس کے ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ ایک فرشتہ کھڑا ہے, یہ زمین پر پہلی دفعہ آیا ہے, اس سے پہلے کبھی یہ زمین پر نہیں اترا. اس نے اللہ سے اجازت مانگی وہ مجھ سے ملنے کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دی اور یہ کہا کہ میرا بھی سلام کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول کو, اور انہیں بتانا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل جنہ ہے اور الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی ماں دونوں بیٹوں کی عظمت جو ہے وہ بیان کی کہ فرشتہ آج پہلی دفعہ آیا ہے, اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے, اللہ نے اجازت دی ہے, سلام بھیجا اور یہ بشارت دی ہے کہ اے نبی آپ کی بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے اور آپ کے دونوں نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ. تو یہ ایک عظمت ہے, ایک فضیلت ہے. اس فضیلت کی بنیاد پر جب ان کی شہادت کا المناک واقعہ دیکھا جائے اور دھوکہ جس طرح دیا گیا ہے اور جس طرح ظلم ہوا ہے اور جس طرح سفاکی اور درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, پھر اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نواسے کے ساتھ یہ واقع ہوتی, یہ اہمیت اختیار کر گیا. بالکل یہی وجہ ہے کہ اس کو بلایا نہیں جا سکتا. دوسری بات یہ کہ اس کا پس منظر کیا ہے. پس منظر واقعہ کربلا کا بڑا واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اسی تحریک کا تسلسل ہے جس کے نتیجے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے, جس کے نتیجے میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی گئی اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں, اور پھر انہیں ظلماً شہید کر دیا گیا. اور پھر یہی تسلسل چلا ہے جنگ جمل میں, جنگ صفین میں, جنگ نہروان میں. ٹھیک ہے جی. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں شہید کیا گیا.
تو یہ ایک تحریک ہے. اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی ہے. اللہ. اور منصوبہ بندی کس لیے ہوئی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کچھ بشارتیں فرمائی تھی. ان میں سے ایک بشارت یہ تھی کہ قیصر ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا. اللہ. اور یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اے سراقہ کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے گئے ہیں. تو یہ دیکھیں نا جی، ایک غزوہ خندق ہے مولانا. جی. غزوہ خندق ہے تو جب وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، جی جی جی. صحابہ اکرام نے اپنا زور لگا لیا. پھر حضور نے جو اس پہ ایک کدال ماری ہے، دوسری کدال ماری ہے، تیسری کدال ماری ہے، اس میں سے چنگاریاں نکلی ہیں. تو حضور نے مسکرا کر فرمایا ہے کہ میں قیصر و کسریٰ کے خزانے، ان کی چابیاں مجھے دے دی گئی. اللہ اکبر. میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے قدموں میں قیصر و کسریٰ کے خزانے. یہ بشارت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، اللہ نے مبعوث بھی اس لیے کیا تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ. اس وقت جتنے مذاہب ہیں اور جتنی قومیں ہیں، ان پر اسلام جو ہے وہ ایک غالب مذہب کے طور پر سامنے آ جائے. بالکل ایسا. تو یہ چونکہ اسے قیامت تک کے لیے رہنا تھا، تو یہ چونکہ ایک پس منظر چلا آ رہا تھا. تو لیکن یہ جو بشارتیں تھیں، ان کی بلا شبہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو سوا 2 سال کا خلافت کا دور ہے، اس میں بنیاد رکھ دی گئی. بالکل ایسا ہی بنیاد رکھ دی گئی تھی حضور کی بشارتوں کے پورے ہونے کی. اور وہ بنیاد اس طرح رکھ دی گئی کہ لشکر اسامہ بھیج دیا گیا، مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے جو کارروائی ہونی تھی، جہاد کا اعلان ہونا تھا، وہ ہو گیا. عقیدہ ختم نبوت کے لیے مسلمہ کذاب کا استیصال، اس کو مسلسل ختم کر دیا گیا. یہ ہو چکا تھا، گویا راستہ ہموار کر دیا گیا تھا آگے جو کچھ ہونے والا. وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا کہ یہ قیصر بھی، کسریٰ بھی، شام بھی، عراق بھی، ایران بھی، مصر بھی، یہ تمام علاقے جو کبھی قیصر کے ماتحت تھے یا کسریٰ کے ماتحت تھے، وہ سارے تاراج ہو گئے. تو یہ 3 قومیں ہیں اصل میں مولانا جو شکست کھائی ہے جنہوں نے اسلام سے. سمجھا یہ گیا کہ حضرت فاروق اعظم کی قوت نے ان کو شکست دی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم کے پیچھے اسلام کی قوت تھی. اسلام کی قوت تھی. اسی لیے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی، ورنہ ہم تو کچھ نہیں تھے. تو یہ سمجھتے تھے کہ فاروق اعظم ہیں، حالانکہ یہ غلط تھا ان کا سمجھنا. یہ نافہم لوگ ہوتے ہیں. لیکن شکست خوردگی کا جو ہے نا، یہ کسی بھی قوم میں یا کسی انسان میں بھی ہو، اس کے اندر ایک انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بالکل ایسا. تو وہ انتقام کے لیے یہ 3 قومیں، یہودی بھی، عیسائی بھی اور مجوسی بھی، تینوں قومیں، انہوں نے شکست کھائی ہے. ڈاکٹر براؤن نے مولانا ادبیات ایران میں ایک ربائی لکھی ہے اور وہ بڑی زبردست ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ایک ہے بغض کا اور آپ کے خلاف پراپیگنڈا ہے یا آپ سے نفرت کرنے کی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر، وہ کہا کہ بشکست عمر پشت حزبران اجمرا، برباد فناداد رگو ریشہ جمرا، این اربدہ بر غصب خلافت ز علی نیست با آل عمر کینہ قدیم است اجمرا. کہا کہ اصل کینہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت نے، عسکری قوت نے اور ان کی دانائی نے اور ان کے تدبر نے اور ان کی قوت فیصلہ نے جو لشکر بھیجے ہیں، حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی قیادت میں، حضرت عمر بن العاص کی قیادت میں جو لشکر بھیجے ہیں، ان لشکروں نے اس وقت کی جو قوتیں تھیں بڑی، ان سب کو توڑ کر رکھ دیا، ان کی کمر توڑ دی. اور خاص طور پر کسریٰ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ہم تک کون پہنچ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مولانا کہ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہاں آ جائے گا کہ ان تینوں قوموں کے 3 افراد، آپ ہرمزان کو دیکھ لیں، آپ جفینہ عیسائی کو دیکھ لیں،
اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن سبا کے جو بچے کچے لوگ ابھی سامنے نہیں آئے تھے لیکن مجوسی پوری مجوسیت اور یہودیت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں فرمایا تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ یہ خیبر سے نکل گئے، مدینہ منورہ کے ارد گرد سے حضور کے زمانے میں نکال دیے گئے اور بڑی سختی کے ساتھ نکال دیے گئے، لیکن اس کے باوجود جزیرہ عرب میں موجود تھے۔ تو جزیرہ عرب سے کس نے نکالا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضور کی اس وصیت پر عمل ہوا اور انہیں نکال دیا گیا۔ تو یہودی، عیسائی، مجوسی، یہ تینوں قومیں اندر پس منظر میں خفیہ طریقے سے آپس میں یہ مشورے کرتے رہے، آپس میں اتحاد ہو چکا، جی ان کا اتحاد، یہ مشترکہ گویا یہ نیٹو، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ جی یہ اسلام سے بدلہ کیسے لیا جائے، ہمیں اسلام نے نقصان پہنچایا ہے، اسلام نے ہماری قوت کو توڑا ہے، بالکل ایسے، تو کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نمائندہ ہے اسلام کا، عمر، اس کو اگر شہید کر دیا جائے، اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر یہ منتشر ہو جائیں گے۔ یہ ان کی بھول تھی، بات عمر کی نہیں تھی، بات تو نظام کی تھی۔ تو انہوں نے تیار کیا ابو لولو فیروز کو، جو خود مجوسی ہے اور ایک جنگ میں وہ غلام بن کر آیا ہے اور یہاں وہ آزادی کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہ رہا ہے۔ تو اسے تیار کیا گیا، یہ باقاعدہ سازش ہے مولانا۔ اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ ویسے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شہادت کی بشارتیں بھی تھیں، بالکل ایسے، حضور نے فرمایا کہ یہ شہید ہے، بالکل ایسے، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد کو کہا۔ اور حضرت فاروق اعظم خود بھی جب حج کر کے آئے ہیں اور منا میں ٹھہرے ہیں تو وہاں یہی دعا کی ہے کہ اللہم انی اسألک، میں شہادتاً فی سبیلک وفاداً فی بلد رسولک۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے اور انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ بنا ہے۔ وہ خنجر کیسے تیار ہوا، وہ خنجر کس نے تیار کروایا اور پھر ابو لولو فیروز تک کس طرح پہنچایا، اور ابو لولو فیروز جو ہے وہ کس طرح 2-3 دن پہلے جو ہے وہ راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ امیر المومنین میرے لیے مجھے انصاف دیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، حقائق یہ ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن دانائی اور حکمت بھی تھی اور اسلام کی قوت بھی تھی کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے زخمی ہونے کے دنوں میں ہی اس نظام کو آگے بڑھا دیا، 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی اور کہا کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ خلیفہ مقرر کر دیا۔ تو ان سب نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہ چھوڑ دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے باہر جا کر لوگوں سے بھی پوچھا کہ ان 6 میں سے باقی 5 رہ گئے نا، ان 5 میں سے کون زیادہ حق ہے، کون زیادہ اہم ہے۔ تو ساری باتیں ہونے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر سب نے بیعت کر لی۔ یہ نظام آگے بڑھ گیا، ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں، وہ شکست کھا گئے پھر ایک دفعہ۔ جی بالکل ایسا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10-12 سال میں جس طرح قوت کے ساتھ اسلام پھیلا ہے، بے شک، سمندری راستوں سے، بالکل، اور کہاں کہاں اسلام پہنچا ہے، وہ مراکش سے لے کر مکران کے ساحل تک، بالکل، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی تھی، ان کا تدبر تھا، ان کی حکمت تھی، ان کی قوت فیصلہ تھی، بالکل ایسے۔ اس قوت فیصلہ نے اٹھنے نہیں دیا، بالکل ایسے۔ اچھا، جب اٹھنے نہ دیا جائے، میدان میں کوئی مقابلہ نہ کر سکے تو پھر وہ زیر زمین چلے جاتے ہیں، زیر زمین بیٹھ کر پھر جو ہے وہ اپنی سازشیں تیار۔ اسلام اور مسلمان سازشی نہیں ہوتے، بالکل ایسے۔ یہ جو کام کرتے ہیں علل اعلان کرتے ہیں، میدان سجاتے ہیں، لیکن جو ان کا مقابلہ نہ کر سکے پھر وہ منافقانہ طور پر سازشوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو سازش کی گئی، اور وہ سازش یہ تھی کہ کچھ لوگ یمن سے، کچھ لوگ کوفہ سے، کچھ لوگ مصر سے، کچھ لوگ بصرہ سے، وہ عبداللہ بن سبا کی قیادت میں جمع ہوتے رہے اور انہوں نے آ کر مدینہ طیبہ میں ہلڑ بازی کی،
مدینہ کی حرمت پامال کی، مسجد نبوی کی حرمت پامال کی، امیر المومنین کی حرمت پامال کی، اور جو کچھ واقعہ ہے وہ آپ کے وہ سامنے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت بھی صحابہ کرام حج کے لیے گئے ہوئے تھے. وہ بھی ہے نہیں، ایک اور بات ہے، یہ سب ہوتے بھی، ہاں جی یہ سب وہاں مدینہ طیبہ میں ہوتے بھی. بات تو امیر المومنین کی ہے. بالکل امیر المومنین کی اجازت کے بغیر تو کوئی تلوار نہیں اٹھا سکتا. نہیں اٹھا سکتا. اور حضرت امیر المومنین کہتے ہیں کہ جس آدمی پر میرا حق ہے میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر چلا جائے، ہتھیار نہ اٹھائے اور کسی کو کچھ نہ کہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تدبر ہے. بالکل ایسے ہی. میں آپ سے کہوں کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے جی وہ مقصد یہ تھا کہ ہم جائیں گے، ہلڑ بازی کریں گے، مدینہ طیبہ کی حرمت پامال کریں گے، جلوس نکالیں گے، مظاہرے کریں گے، مطالبے کریں گے، نعرے لگائیں گے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں. مطالبہ ان کا دستبردار ہونے کا تھا، جی شہید کرنے کا نہیں تھا بالکل کہ دستبردار ہو جائیں. وہ اس نظام خلافت جو ہے اس کو توڑ کر اس کو کھلونا بنانا چاہتے تھے. طے یہ کر کے آئے تھے کہ اگر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ان کو نکالو، لڑائی ہوئی تو ہماری 10-20 لاشیں گریں گی. دیکھیں جی، مدینہ کی تو خواتین اتنی تگڑی ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کیے غلام اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں کہ اگر وہ انہیں اجازت دے دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت حسن موجود ہیں، حضرت حسین موجود ہیں، ایسے ایسے صحابہ موجود ہیں کہ اگر ان کو حضرت امیر المومنین اجازت دیتے تو ان کو تہس نہس کر کے رکھتے تھے. بالکل ایسے. یہ تو خانہ بدوش تھے، مسافر تھے، ان کی یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. بالکل حیثیت بھی نہیں تھی کچھ. ان کو ٹھکانہ نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ 1900 یا 2000 کی ان کی تعداد تھی اور ان کو مدینہ طیبہ میں کوئی نہیں جانتا تھا. انہیں کون ٹھکانہ دیتا، کون سہارا بنتا؟ لیکن حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فراست ایمانی ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر 10 آدمی ان کے مارے گئے تو یہ اپنی لاشیں اٹھا کر جائیں گے اپنے اپنے علاقوں کی طرف، جی اپنے اپنے علاقوں کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کر سارا راستہ جو ہے کہ مارے گئے، جی ہمیں مار دیا، ایک کربلا سے پہلے ایک کربلا بن جائے گی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. یہ ہونا تھا کہ وہ بصرہ جائیں گے تو وہاں بغاوت ہوگی، کوفہ جائیں گے تو وہاں. حضرت امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور تدبر پہ قربان جائیں. اس کے بعد قیامت تک کوئی ایسا مدبر آدمی نہیں پیدا ہوا. بے شک بے شک. تو ان کی سازش ناکام بنائی ہے شہید ہو کر ان کی سازش ناکام بنائی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ان کی سازش یہ تھی کہ خلافت کا جو نظام ہے اس کو کھلونا بنا دیا جائے. بالکل صحیح. کہ جب کچھ لفنگے اٹھیں اور خلیفہ سے مطالبہ کریں کہ تم دستبردار ہو جاؤ تو دستبردار ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ میں خلافت سے دستبردار ہوں گا نہ تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا. اللہ ان پر ہاتھ بھی ہم نہیں اٹھائیں گے اور میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا. تو جو چیزیں وہ طے کر کے آئے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک ہو جائے، امیر المومنین نے وہ دونوں ان کی ناکام بنا. ان کا میں خود شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اس نظام پر خود قربان ہو جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ اے عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنوائیں گے، فَإِنْ أَرَادُوكَ لِخَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعُ لَهُمْ. اگر کچھ لوگ تم سے یہ مطالبہ کریں کہ اس خلافت کی قمیص کو اتار دو تو مر جانا، نہ اتارنا. اللہ. تو حضرت عثمان تو اس بات پر کھڑے ہیں، ہتھیار بھی نہیں اٹھایا اور اتنے تدبر کے ساتھ ان کی سازش کو ناکام بنایا کہ وہ ناکام ہو کر گئے. ایک آدمی شہید ہوئے ہیں نا جی. جی بالکل ایسے. اسلام تو ایک ایسا دین ہے کہ اس پہ لاکھوں قربان ہو جائیں تو کوئی بات نہیں. حضرت عثمان شہید ہوئے اور یہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے. یہ تھا حضرت عثمان کا تدبر. لیکن اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. جی. تو یہی قاتل جو حضرت عثمان کے قتل میں ملوث تھے یہ ان کے لشکر میں مل جل گئے اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دکھ کے ساتھ، ایک درد کے ساتھ، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غمزدہ آئیں اور وہ اس مطالبے پر آئیں کہ ان کو اب قصاص لینا چاہیے ان سے. جی. یہ مطالبہ تھا اور تو کہیں نہیں تھا. تو اس کے ان کی سازش کے نتیجے میں وہ جنگ جمل ہو گئی. اور پھر یہ ہے کہ خاندان نبوت میں نا جی
مولانا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت اعلیٰ رہا ہے تدبر کے اعتبار سے. کیا بات ہے. بے شک. حضرت حسن نے اپنے بابا جان سے کہا, حضرت علی المرتضیٰ سے, کہ یہ ہمارے خالو جو ہیں, ہم زلف ہیں نا جی, ہاں جی ہم زلف ہیں بالکل, یہ ہمارے خالو حضرت عثمان جو ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا, جی, اور پھر یہ الزام آپ پر آئے گا. یہ لوگ کہیں گے کہ جی ہمیں حضرت علی نے بلایا تھا. یہ منافق لوگ ہیں, یہ جھوٹے لوگ ہیں, عبداللہ بن سبا کے. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ یا تو حج کے لیے چلے جائیں یا مدینہ سے باہر چلے جائیں ان دنوں میں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں مانے, ان کا اپنا ایک کردار تھا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ جمل کے سلسلے میں مدینہ سے نکلے ہیں, جی, اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب میں کوفہ جاؤں گا, کوفہ کو مرکز بناؤں گا اپنا, تو اس وقت بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بابا جان اب نہ نکلے. اب اگر آپ مدینہ سے نکل گئے تو مجھے خطرہ ہے کہ پھر آپ پلٹ کر مدینہ نہیں آ سکیں گے. سبحان اللہ. آپ کیا تدبر اس خاندان کے میں سے حضرت, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 بشارتیں فرمائیں. یہ اس خاندان کی عظمت ہے. اس خاندان کی مطلب ہم جا رہے ہیں کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس عظمت کو دیکھیں بہت ضروری کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں حضرت حسن کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی کہ ان ابنی ھذا سید, واہ, میرا یہ بیٹا سردار ہے, لعل اللہ ان یصلح بھی بین فئتین عظیمتین من المسلمین. واہ, اس بیٹے حسن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. یہ حضرت حسن کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انتخاب تھا. جی, یہ ہو گیا کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن نے صلح کی. جی, تو 2 گروہ جو بن چکے تھے مسلمانوں کے یہ ایک محاربت تھی, تو اس میں حضرت حسن رضی. اور دوسری بات, وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کی طرف مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا سید ہے, اور یہ وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی من صلب ابنی ھذا. واہ واہ. آخری زمانے میں جو امام مہدی آئے گا, واہ, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو اسحاق اس کی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ المہدی منی من صلب ابنی ھذا, واہ, مہدی میرے خاندان سے ہوگا اور میرے اس بیٹے کی نسل سے ہوگا. بے شک. تو یہ حضرت حسن رضی اللہ. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھے, ہمارے یہ دونوں گروہ جو ہیں نا جی, مہدی کے تو آنے کے تو اہل سنت بھی قائل ہیں بالکل, اور روافظ بھی ایک امامت کا سلسلہ کرتے ہوئے ایک مہدی آخری امام جو ہے. لیکن ان میں اور اہل سنت میں فرق ہے. وہ جو سلسلہ بناتے ہیں وہ حسینی بناتے ہیں, جی, ہم جو سلسلہ حسنی بناتے ہیں. اور دونوں کے لیے یہ بات طے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چلی آ رہی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی یہ وہ ہمارے پاس ہے. جی, اور وہ یہ ہے کہ حضور نے حضرت علی, اور روایت بھی اس کی حضرت علی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ المہدی منی من صلب ابنی ھذا, میرے اس بیٹے کے صلب سے ہوگا. تو ہم حسنی مہدی کا انتظار کر رہے ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے آئے گا. تو یہ حضرت حسن کی عظمت تھی. اور پھر دیکھیں, میں اسی لیے کہتا ہوں جی مولانا کہ ہمیں اس پہ پوری طرح توجہ دینی چاہیے اور سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تدبر بھی اور بصیرت بھی. اور پھر جب وہ لوگ ان کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں, ہم تو معصوم کسی کو نہیں مانتے. جی جی, ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خاتم المعصومین ہیں. جی, لیکن ان کی عظمت تو ہے. یہ 11 افراد جو ہیں حضرت علی سے لے کر حضرت حسن عسکری تک, لیکن ہم معصوم کے ساتھ ان کو محفوظ مانتے ہیں. نہیں, ان کو بھی محفوظ بھی نہیں مانتے. محفوظ صرف صحابہ. اچھا, صحابہ دیکھیں نا, حضرت زین العابدین بھی صحابی نہیں ہیں. نہیں, میں بات صحابہ کی کر رہا ہوں, حضرت حسن و حسین کی بات. حضرت حسن حسین, جی جی, ٹھیک ہے نا, ہم ان کو محفوظ سمجھتے ہیں. اس کے بعد حضرت زین العابدین ہیں, حضرت محمد باقر ہیں, حضرت جعفر صادق ہیں, حضرت یہ جو حسن عسکری تک ہیں, ہم انہیں محفوظ نہیں. یہ ہمارا نقطہ نگاہ ہے, اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں. ہمارے پاس دلائل ہیں. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو
محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ کے بعد کسی کو محفوظ بھی نہیں سمجھتے. ان کی عظمت اپنی جگہ پہ، اور پھر ان کی ولایت اپنی جگہ پہ، ان کی کرامت اپنی جگہ پہ، ان سب کو، اور شان عظمت سب اپنی جگہ پر، سب. بلکہ یہ بھی کہ بالکل ایسا مانا جا سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، کوئی غلطی نہیں کی، مانا جا سکتا ہے، یہ مانا جا سکتا ہے. اور ان کے عظمتیں ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ خاندان نبوت کے سارے چشم چراغ ہیں. لیکن حضرت حسن تو معصوم مانتے ہیں نا وہ حضرات. تو ایک معصوم نے فیصلہ کیا ہے کہ فیصلے کو مان لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے. اور اتحاد امت کے لیے اس سے بڑی تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی، ہے ہی نہیں مثال ہے. ٹھیک ہے نا. تو مان لینا چاہیے کہ جب ایک معصوم نے خود 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا، پیغام بھیجا، وفد بھیجا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں اور میں دستبردار ہونا چاہتا ہوں آپ کے حق میں، تو اس کو مان لینا چاہیے. بہرحال نہیں مانا تو نہ مانے، ان کی مرضی ہے، ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا، درخواست ہی کر سکتے ہیں، کسی کو منوا نہیں سکتے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان اب آپ مدینہ نہ چھوڑیں، مدینہ چھوڑیں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ پھر آپ مدینہ واپس نہیں آ سکیں گے. اور ایسا ہی ہوا، بالکل ایسا ہی ہوا. ایسا ہی ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید ہوئے. جی. جنگ جمل کے بعد، جنگ صفین کے بعد، جنگ نہروان کے بعد کچھ تھوڑا سا وقت ملا آرام اور سکون کا، تو اسی میں وہ انہی کے جو گروہ کے لوگ تھے، انہی کے لشکر کے لوگ تھے، انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی کہ اب 3 افراد ہیں. مولانا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہونا چاہیے، جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ، اور اس پہ کوئی شخص جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت انہوں نے یہی جو گروہ ہے جو سازش کر رہا تھا، انہوں نے یہ طے کیا کہ اس وقت عالم اسلام کی 3 بڑی شخصیتیں ہیں جن پر عالم اسلام متحد ہے اور متحد رہ سکتا ہے. ان 3 کو بھی راستے سے ہٹایا جائے تاکہ کبھی بھی یہ متحد نہ رہ سکے. حضرت فاروق اعظم کو ہٹایا، یہ ناکام ہوئے. حضرت عثمان کو ہٹایا، ناکام ہوئے. حضرت علی، اب یہ مرحلہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 شخصیتیں ہیں، ان کو ہٹا دو، پھر مسلمان کبھی متحد نہیں ہو سکیں گے. ایک ہیں حضرت عمر بن العاص جو گورنر مصر تھے، ایک ہیں معاویہ بن ابو سفیان جو گورنر دمشق تھے، گورنر شام کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس پہ برقرار رکھا ہوا تھا. تو بہرحال یہ، اور ایک حضرت علی، یہ 3 شخصیتیں ہیں اس وقت عالم اسلام میں جو صحابی بھی ہیں، ان کی عظمت اور فضیلت بھی ہے، مدبر بھی ہیں، تو ان کو ہٹایا جائے. تو 3 آدمی تیار ہوئے، تیار کیے گئے. بالکل ایسے. اور یہ ٹاسک دیا گیا گویا کہ تم جاؤ گے تو مصر میں جا کر حضرت عمر بن العاص پہ حملہ کرو گے، تم دمشق میں حضرت معاویہ پہ حملہ کرو گے، تم عبد الرحمن بن ملجم، خدا کی کروڑوں لعنتیں ہوں ان تمام لوگوں پر جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، جنہوں نے حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، جنہوں نے پھر حضرت علی اور حضرت ان لوگوں کے خلاف سازش تیار کی. اور پھر سب سے بڑی لعنتیں ان کی ہوں جنہوں نے حضرت حسین کو کربلا میں بلا کر شہید کر دیا. تو ہم تو شہداء کے ماننے والے ہیں. بالکل ایسے. تو بہرحال تو یہ 3 شخصیتوں کے قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنا. ہوا یہ اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص پر حملہ ہوا، لیکن بچ گئے. لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ ایک ساتھ حملہ ہوا، ایک ساتھ، یعنی کہ یہ اتنی بڑی سازش تھی کہ یہ کربلا سے بھی بڑی سازش، کربلا سے بھی بڑی سازش. یہ طے ہوا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ فجر کی نماز کے وقت میں ان پہ حملہ کیا جائے، اور تینوں پہ ایک ساتھ حملہ، اور تاکہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے، مدبر نہ کوئی ملے نا کہ جو ان کو تدبیر کے ساتھ ان کو پھر قائم کرا. لیکن وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا اور ان کے ذریعے سے پھر عالم اسلام کو متحد رکھنا تھا اور قصاص عثمان بھی لینا تھا اور پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بھی بجانا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا اور پھر وہ 3 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے. لیکن جام شہادت نوش کیا
تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس پورے طبقے نے بیعت کر لی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے خلافت سے. جی. اس دستبردار ہونے کے مسئلے پر اس وقت بھی جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت حسن نے ہمیں رسوا کر دیا، سود اللہ وجہہ، بالکل ایسے حضرت علی کے بارے میں بھی کہا، جی. حضرت حسن کے بارے میں کہا. یہ ایک طبقہ ہے نا جی. طبقہ ہے، بالکل دیکھیں ہم وارث ہیں صحابہ کرام کے، بالکل ایسے روحانی بیٹے ہیں، لیکن ان کے بھی تو کوئی طبقہ ہے نا جی جو جن ایسے کے ہی وہ روحانی وارث ہیں. بالکل اور ایسے ان کے بعد تو انہوں نے گویا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت حسن نے تنگ آ کر کہ میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں اور تم میرے لیے کیا کرتے ہو، میں صلح کر لیتا ہوں. جن شرائط پہ کی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ سادہ کاغذ ہے، میں نے دستخط کر دی ہیں، آپ جو شرائط لکھیں مجھے منظور ہے، امت متحد ہو جائے، کمال ہے. امت متحد ہو جائے. حالانکہ اس سے پہلے حکمین کا جو فیصلہ ہوا جی. اس میں تو حضرت امیر معاویہ کو الگ اس پوری ریاست کا جو شام کے علاقے کی امیر المومنین مان لیا گیا. لیکن حضرت امیر المومنین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یہ سادہ کاغذ پر میں دستخط کر دیتا ہوں، یہ میری مہر لگ گئی ہے، آپ شرائط لکھیں، جو شرائط بھی آپ لکھیں گے عالم اسلام کے اتحاد کے لیے اور اسلام کے تمام مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنے کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. جو حضرت حسن نے لکھا وہ مانا گیا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی یہ جب اتحاد ہو گیا، اس اتحاد کو کہتے ہیں یوم الجماعت، وہ دن جس دن امت کے دو گروہ متحد ہو گئے اور حضور کی وہ بشارت آ گئی سامنے کہ لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین مسلمین عظیمتین. یہ ہو گیا. اب حضرت امیر معاویہ کے دور میں تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا جی. کہ امیر معاویہ کی گرفت جو ہے حالات پہ اتنی سخت تھی، اور پھر انہوں نے قصاص عثمان کے مسئلے پر اس طرح جرأت اور غیرت کا مظاہرہ کیا کہ 19-20 سال خلافت رہی ہے حضرت امیر معاویہ کی، بے شک. اور انہوں نے قصاص عثمان میں چن چن کر جو جہاں چھپا ہوا تھا، کسی غار میں، کسی تہہ خانے میں، کسی جنگل میں جا کر بیٹھ گیا تھا، حضرت عثمان کے قتل میں جو ملوث تھے اور ابھی زندہ تھے، یعنی یہ جتنے لوگ گئے تھے انہیں چن چن کر تلاش کر کے حضرت معاویہ نے ان کو قصاص میں قتل کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، امت متحد ہو گئی تھی اور فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئی ہیں. کیا بات. حضرت فاروق اعظم جب شہید ہوئے ہیں تو 22 لاکھ مربع میل تھا. ایسے ہی ہے. حضرت عثمان شہید ہوئے تو 44 لاکھ مربع میل تھا. بالکل ایسے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کو جب فوت ہوئے سن 60 ہجری میں تو اس وقت 66 لاکھ مربع میل. اللہ اکبر. 22 مل کر 66 بنتے. تو گویا اکیلے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ایک تو قصاص عثمان لیا گیا، جی. اندرونی اتحاد پیدا کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ 22 لاکھ مربع میل کا رقبہ جو ہے وہ فتح کر کے اسلام کی ریاست میں شامل کیا گیا. واہ. تو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں تو کوئی سر اٹھا نہیں سکتا تھا. ایسے. لیکن پھر ہوا یہ کہ وہی سازشی عناصر جو بچ گئے تھے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرنا شروع کی. یہ خطوط کا سلسلہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے کا مسئلہ ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ گئے اور وہاں جا کے شرائط پیش کی اور پھر آپ نے بہت اچھی بات کہی جی. کہ وہ جو درمیان میں پڑاؤ ہیں ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کہاں رکے. غرض ہم اس سے ہے کہ دمشق کے راستے پہ ہے کربلا. جی. کوفہ سے، ہاں میں نے وہ کہا آپ سے، ہم آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ مولانا واقعہ کربلا جو ہوا ہے، سب سے پہلے یہ سفر کی ابتدا ہوتی ہے مدینہ منورہ سے. جی مدینہ منورہ. مجھے صرف اس بات کا آپ سوال کا جواب دیجیے گا کہ مدینہ منورہ سے حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اہل بیت کے ساتھ ہجرت کی غرض سے. آپ مکہ مکرمہ آتے ہیں، 4 ماہ 10 دن آپ وہاں پر قیام فرماتے ہیں. تو وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مدینہ سے ہجرت آپ کی کوفہ کی طرف
ان خطوط کی وجہ سے ہوئی تھی. لیکن یہ جو مکہ سے مدینہ مدینہ سے جو مکہ ہجرت کی آپ نے, وہ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے یزید کے لیے ولی عہدی کی بیعت لی ہے تو اس سے اختلاف کیا ہے ان 5 شخصیتوں نے. جی, ان میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. اب جب حضرت معاویہ فوت ہو گئے 22 رجب کو سن 60 ہجری, تو مدینہ کے جو گورنر تھے اس پر دباؤ تھا کہ یہاں کے سب لوگوں سے, اور یہ ہوتا بھی یہی ہے, ولی عہد کسی کو مقرر کیا گیا ہے, جو اصل خلیفہ فوت ہو جائے گا تو اس کی وفات کے بعد بیعت لی جائے گی اثر نو کہ اب یہ امیر المومنین ہے یا خلیفۃ المسلمین ہے. تو یہ دباؤ تھا کہ مدینہ کے لوگوں سے بیعت لی جائے. ٹھیک ہے جی. ان 5 حضرات نے, جن کے نام آپ معروف ہیں, ساری دنیا لے رہی ہے, ان 5 حضرات نے لیت العال کیا کہ اور جب بلا کر انہیں اس میں گورنر نے اپنے گھر بلا کر دباؤ ڈالا کہ مجھ پر دباؤ ہے کہ ان سے بیعت لی جائے, تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, چونکہ ان کا جی نہیں مان رہا تھا اس کے لیے, یہ ہے استقامت, یہ ہے جرت, اس کو کہتے ہیں غیرت ایمانی, کہ جس چیز پر دل مطمئن نہیں ہے محض اس لیے کہ اتنی دنیا نے بیعت کر لی ہے تو میں بھی کر لوں, بالکل ایسے نہیں کھڑے ہو. تو اس کے لیے مناسب یہ سمجھا کہ ہم مکہ معظمہ چلے جاتے ہیں, کہ مکہ ایک ایسا شہر ہے کہ اس کے لیے یہ کہا گیا کہ من دخلہ کان آمنا, تو وہاں ہم پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہوگی, ہم پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا, ہم سے مطالبہ کرنے میں کوئی شدت اختیار نہیں کی جائے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ اس لیے چھوڑا ہے. صحیح ہے, کمال ہے. مدینہ اس لیے چھوڑا کہ مدینہ منورہ کو وہ امن حاصل نہیں ہے جو مکہ کو امن حاصل ہے. بالکل ٹھیک, یہ بالکل درست ہے. ہم جب نصوص دیکھتے ہیں مولانا, تو وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت دی تھی, میں مدینہ کو حرمت دیتا ہوں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے کہ مکہ کو جو حرمت حاصل ہے اس اعتبار سے کہ من دخلہ کان آمنا, اگر مدینہ کو امن حاصل ہوتا تو حضرت عثمان کو کیسے شہید کیا جاتا, حضرت عمر کو کیسے شہید کیا. ٹھیک ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس دباؤ میں آ کر, یا میرے رشتہ دار یا میرے عزیز و اقارب میرے ساتھ یہ اس پہ بحث کریں اور کہیں کہ کوئی بات نہیں, بیعت کر لیں, تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے آپ تشریف لے آئے مکہ معظمہ. جتنا وقت آپ نے فرمایا 4 ماہ 10 دن آپ وہاں پر رہے, ان 4 ماہ 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ خطوط کا سلسلہ شروع ہوا. اتنے خطوط آئے کہ آپ ان خطوط کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ پھر مجھے کوفہ جانا چاہیے. اور کوفہ والوں, لیکن آپ نے فیصلہ فرمانے سے پہلے آپ نے وہ کچھ تدبیر بھی کی. آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اور ان کے بیٹے کے ساتھ آپ نے وہاں پر بھیجا کہ آپ جائیں, اور وہاں آپ جب چلے گئے تو مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو انہوں نے خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہت سازگار ہیں, اور 12,000 کے قریب لوگ جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے, حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے. اور اس وقت مکہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکہ کے گورنر تھے جو بڑے مشہور صحابی ہیں. اور جب واقعہ کربلا کی پھر ابتدا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پھر مکہ مکرمہ سے ہوتی ہے. آپ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں, کربلا کا سفر جو ہے وہ مکہ معظمہ سے شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ سے آپ نکلے تھے, وہ مدینہ سے صرف اس لیے آئے تھے کہ میں اپنے تحفظ کے لیے آئے تھے. تو آپ نے آ کے مستقل اپنا قیام جو ہے وہ مکہ مکرمہ کو بنا لیا تھا. آبائی شہر تھا, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر وہاں سے جب آپ نکلے ہیں تو پھر راستے میں آپ جہاں جہاں پڑھاؤ کرتے گئے پہنچے. اب جو مسئلہ ہے مین, آپ نکلے تھے کربلا کے لیے نہیں, آپ نکلے تھے کوفہ کے لیے, سوری, آپ نکلے تھے کوفہ کے لیے. خطوط لکھے تھے کوفہ والوں نے, جبکہ آپ یوں دیکھیے کہ جہاں پر جا کر ایک جگہ آتی ہے قادسیہ سے آپ رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں تو کربلا ہے, آپ لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں, رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں تو کوفہ ہے, لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں تو کربلا ہے.
کوفہ اور کربلا کے درمیان 45 میل کا فاصلہ ہے. تو اب یہ بات سمجھانے والی ہے، یہاں ہمارے ناظرین کی نظر کرنے والی ہے، وہ آپ اچھے طریقے سے سمجھائیں گے، آپ تاریخ سے واقف ہیں، کہ آپ کوفہ جاتے جاتے آپ کا رخ کربلا کی طرف کیوں ہو گیا؟ جب یہاں پہنچے ہیں نا جی مولانا، قادسیہ کے مقام پر پہنچے ہیں تو ساری بات واضح ہو گئی کہ کوفہ میں گورنر تبدیل ہو گیا ہے. جی عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا گیا جی. ہے اور کوفہ کی فضا تبدیل ہو گئی. یہ عبید اللہ بن زیاد وہی ہے نا جو مصر کا حاکم؟ جی یہ یعنی عبید اللہ بن زیاد ہی پھر مرکز بنا ہے، مرکز بن گیا. جی ٹھیک ہے جی. تو جب یہ پتہ چل گیا کہ اور معلوم ہو گیا کہ کوفہ میں اب ہمارے لیے فضا سازگار نہیں ہے، کوفہ میں ہمارے استقبال کرنے والے کوئی نہیں ہے. خطوط میں تو یہ لکھا گیا تھا مولانا کہ یہاں فصل پکی ہوئی ہے، آپ جلدی تشریف لے آئیں، ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی، ہم نے یہاں کا جو گورنر ہے اس کے خلاف بھی جو ہے اپنا موومنٹ شروع کی ہوئی ہے، آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور پھر صرف خطوط پہ نہیں، خطوط جس طرح آپ نے فرمایا کہ بڑی تعداد میں تھے. پھر ایک بڑا وفد گیا تقریباً 25-30 آدمیوں کا کوفہ سے، خطوط ایک اور خط لے کر، اور جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر ہم قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا سے شکایت کریں گے کہ جب فضا سازگار تھی، خلافت کا نظام جو ہے آپ کے خاندان کی طرف آ رہا تھا اور ہم حضرت حسین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تو یہ نہیں آئے. تو یہ ایک ایسی گویا دھمکی تھی جی جسے کوئی بھی جس نواسا، کو ہم آج کل کہتے ہیں کہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی. یہ کوئی نواسا جو ہے وہ اپنے نانا کے بارے میں اس طرح، اور پھر نواسا بھی ایسا ہو اور رسول اللہ کی بات ہو. تو حضرت حسین نے باوجود اس کے کہ روکنے والے روکتے رہے، حضرت محمد ابن حنفیہ نے روکا، نہ جانے کس کس نے روکا، کہا کہ نہ جائیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو اپنے بال بچوں کو نہ لے جائیں، ہاں جی، خواتین اور بچوں کو نہ لے جائیں. ہمیں یہ خطرہ ہے کہ جس طرح حضرت عثمان اپنے گھر والوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، کہیں آپ کے یہ بچے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو شہید کر دیا جائے، ایسا نہ ہو جائے. لیکن چونکہ حضرت مسلم بن نقیل کو بھیجا، انہوں نے بھی خط لکھ دیا کہ اتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر، میرے ہاتھ پر آپ کے لیے بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لے آئیں. تو حضرت حسین نے فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا. کہنے کے لیے یہ 2 نقطہ نگاہ ہیں. ایک تو یہ کہ کوفہ والوں کے خطوط پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا. دوسرا یہ کہ یزید کی خلافت پر، یزید کے خلیفہ ہونے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن نہیں تھے. ایک اس اعتبار سے کہ یہ خلافت موروثی نہ بن جائے. یس، بالکل ایسے، سب سے بڑی بات یہ ہے بالکل درست کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر ہوئے، جی، انہوں نے حضرت عمر کو ولی عہد بنایا، حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا زخمی حالت میں کہ کیا آپ کے بعد ہم حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو حضرت علی نے بھی یہ کہا کہ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ کرو، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کرو، میں جس وقت میری آنکھیں بند ہو جائیں گی تم فیصلہ کر لینا. تو یہ موروثی نہ ہو جائے، اور ایسا ہوا کہ پھر موروثی بن گیا، جی، چلا رہا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اسلام میں موروثیت نہیں ہے، جی، کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا، اور اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹی، جس طرح چل رہا ہے، جی، جی، یہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی مجھے اگر دینا پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ نظام تبدیل نہ ہو. نظام خلافت جس پر حضرت عثمان شہید ہوئے، نظام خلافت جس پر عمر شہید ہوئے، نظام خلافت جس پہ حضرت علی شہید ہوئے، اب وہ نظام خلافت میری زندگی میں تبدیل ہو جائے، میں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے اس کا پس منظر. اگلی بات جو ہے کہ قادسیہ سے جہاں کوفہ میں داخل ہونے کے لیے بالکل راستہ سیدھا تھا، جی، وہاں روکا گیا ہے کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے. اور عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا یہاں گرفت مضبوط ہے، لوگوں نے مسلم بن عقیل کو بھی پکڑ کر کے دے دیا، ان کے بیٹوں بھی کو سب، لیکن اگر حسین آ گئے کوفہ میں تو حسین کی شخصیت اور ہے، جی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ سب کے سب حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار، ان کا باہر روکو، انہیں باہر روکو.
تو باہر روکا ہے جب لشکر نے, میں نام نہیں لیتا لشکر کے سرداروں کا بھی, روکا ہے تو وہاں رکے رہے, وہاں یہ شرائط کی بات ہوئی ہے, وہاں مذاکرات کی بات ہوئی ہے, وہاں چونکہ کوفہ قریب تھا جی, وہاں یہ ہوا. جو میں تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا مطالبہ تو ان کا یہ تھا کہ آپ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کریں. صحیح ہے. مطالبہ یہ تھا. تو حضرت حسین نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, میں غیرت کے ساتھ مر جانا برداشت کروں گا, عبید اللہ بن زیاد جیسے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں گا. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو وہ 3 شرائط پیش کی. یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے, یا مجھے سرحدوں پہ بھیج دیا جائے جہاں میں کفار کے ساتھ جنگ لڑتا ہوا اپنی زندگی گزار دوں گا, اور میرے بال بچے میرے ساتھ ہوں گے, تو ہم جو مال غنیمت ملے گا میں اس کے گزارا کروں گا. تو یا پھر مجھے دمشق بھیج دیا جائے. میں لیکن دمشق تو یزید بیٹھا ہوا تھا. میں یہ نہیں مجھے دمشق بھیج دیا جائے. یزید ہوا ابن عمی اضع یدی علی یدیہ, میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ سکتا ہوں. وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. ہوا ابن عمی, وہ میرے چچا کا بیٹا ہے, اس کے ساتھ میں بات چیت کر لوں گا, بات سمجھ آئے گی تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا, نہ آئے گی تو نہیں کروں گا. مجھے وہاں بھیج دیا جائے. تو یہ کربلا جو ہے یہ کوفہ سے باہر جو بائی پاس بنتے ہیں وہاں سے یہ دمشق کے راستے پر ہے. 45 کلومیٹر 45 میل, یہ 3 منزلیں بنتی ہیں. 16 میل کی ایک منزل قرار دیتے تھے نا جی سفر. تو یہ 16 میل کی ایک منزل بنتی ہے. 3 منزل کے فاصلے پر یہ کربلا ہے. یہ گویا اس معاہدے پر کوفہ جانے کی بجائے دمشق میں یزید کے پاس جانے کے لیے انہوں نے سفر اختیار کیا اور کربلا میں پہنچے ہیں. اب کربلا میں پہنچ کر 2 نقطہ نگاہ ہیں. ایک نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یہاں انہوں نے کہا جی کہ اس سے آگے ہم آپ کو نہیں جانے دیتے. عبید اللہ بن زیاد نے کہلا بھیجا کہ اس سے آگے نہیں, آپ ہمارے ہاتھ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں. تو حضرت نے فرمایا نہیں, میں یہ نہیں کر سکتا, میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے آگے. تو یہاں پھر جو ہے وہ جنگ کی نوبت آئی, یہ کربلا کے میدان میں, کہ ان کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا. اور یہ عبید اللہ بن زیاد نے کہلا بھیجا کہ یہاں سے آگے اگر یہ دمشق چلے جائیں گے, دیکھیے بات بڑی واضح ہے, دمشق چلے جائیں گے تو میری اہمیت کیا رہ جائے گی عبید اللہ بن زیاد. یہ اگر یزید کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, ان کے آپس میں مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, تو میری کیا حیثیت رہ جائے گی. ایک دوسرا یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے خطوط لکھے تھے وہ تو اب عبید اللہ بن زیاد کے لشکر میں ہیں. ایسے ہی ہے. اور آپ تمام واقعات پڑھیں تو ان واقعات میں یہ آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے میدان میں نام لے لے کر کہا کہ تم اس لشکر میں ہو نا, اے فلاں اے فلاں اے فلاں, تم نے ہمیں خط نہیں لکھے. یعنی ان کے نام لیے, اور وہ اس لشکر میں موجود تھے عبید اللہ بن زیاد کے. انہوں نے انکار کر دیا, کہا کہ یہ میرے پاس خطوط ہیں, ان پہ تمہارے دستخط ہیں, یہ بوریاں بھری ہوئی ہیں خطوط کی. اب معاملہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر حضرت حسین چلے جاتے ہیں اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ میں, تو وہ پوچھے گا بھئی آپ کیوں آئے مکہ سے مدینہ, سے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے یہاں. تو کہیں گے کہ مجھے یہ خطوط لکھے, تو ہم تو مارے گئے. ایسے ہی ہے. یزید کے سامنے جب پروف آ جائیں گے, جب ثبوت آ جائیں گے کہ فلاں فلاں سردار نے حضرت حسین کو اتنے اتنے خط لکھے ہیں, تو پھر کیا کرے گا یزید؟ ان کا تو ختمہ کر دے گا. انہوں نے اب یہ طے کیا کہ اس سے آگے اس قافلے کو نہ جانے دیا جائے ورنہ ہم مارے جائیں گے. اور وہ جو بعد میں کہتے ہیں نا جی کہ آگ لگائی گئی خیموں کو, وہ بھی اس لیے نہیں لگائی کہ یہ بچے اندر جل جائیں. بچے تو تھے ہی نہیں, خواتین تھیں, سامان بھی نہیں تھا ان کو جلانے کے لیے, وہ خطوط جلانے کے لیے کہ خیموں کو آگ لگ جائے گی تو وہ خطوط کی بوریاں جل جائیں گی, ثبوت ختم ہو جائے گا. قاتل ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ اپنے آلائے قتل کو چھپاتا ہے, اپنے قتل کے ثبوت مٹانا چاہتا ہے. تو یہاں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ انتہائی دردناک ہے.
اگلی بات میں جو بات کرنا چاہتا ہوں مولانا وہ یہ ہے کہ شہادت جس انداز سے ہوئی، جنگ جس انداز سے ہوئی، اس پر دستاویز کیا ہے دنیا کے پاس؟ واہ، اس کے لیے کیا ہے؟ اگر تو یہ بیانات ہیں سارے کوفیوں کے، جی تو کوفی تو قابل اعتبار ہیں، ان کی روایت مانی جا سکتی، بالکل بھی نہیں مانی جا سکتی. اور اگر یہ واقعات، یہ روایات ہیں حضرت حسین کے قافلے کی، تو اس قافلے میں تو صرف زین العابدین بچے ہیں، وہ تو چشمدید گواہی نہیں بالکل ہے، ایسے. وہ تو اندر تھے خیمے میں اور وہ باہر آئے ہی نہیں کہ کیسے جنگ ہو رہی ہے، علی اصغر کیسے شہید ہو رہے ہیں، علی اکبر کیسے شہید ہو رہے ہیں، قاسم کیسے شہید ہو رہے ہیں، حر بن یزید کیسے شہید ہو رہا ہے، حضرت حسین پہ کتنے لوگوں نے حملہ کیا ہے اور کتنے، یہ حضرت زین العابدین تو اس کی چشمدید گواہی نہیں ہے. تو آخر یہ روایات کس کی ہیں؟ ہمارے لیے انتہائی احتیاط کا معاملہ ہے. اس خاندان کی عظمت، فضیلت، مظلومیت واہ، اور ان کا خون جو ناحق خون بہایا گیا ہے، یہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے. وہی بات جو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہی تھی کہ تم مکی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم نے، تو یہ بات ہے. مولانا یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی کتاب جو واقعہ کربلا پہ لکھی گئی وہ ہے مقتل حسین، اس کا نام ہے مقتل حسین. جی، اور اس کا لکھنے والا ہے لوط بن یحییٰ، ابو مخنف لوط بن یحییٰ، واہ، اور یہ 150 سال بعد لکھتا ہے. 150 سال بعد، 1.5 صدی کے بعد. 1.5 صدی کے بعد، 1.5 صدی کے بعد کا یہ بندہ ہے. جی، اور یہ روایت نہیں کرتا کہ میں نے فلاں سے سنا، اس 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 نے اس آدمی سے سنا جو کربلا میں موجود تھا. واہ، واقعات لکھتا ہے. اسے کہتے ہیں مقتل حسین. ٹھیک ہے جی. تو اب سوال یہ ہے کہ جنگ ہوئی، یہ قافلہ شہید ہو گیا، عالم اسلام پر ایک قیامت بیت گئی، اور وہ قیامت ایسی ہے کہ اس قیامت سے ابھی تک ہم نکل نہیں پائے، نہیں نکل اور پائے، قیامت تک نکل نہیں پائیں گے. امت 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی. بالکل ایسے. امت نہیں تقسیم ہوئی، امت متحد رہی، لیکن ایک گروہ جو ہے اس نے امت کا روپ دھار لیا اور وہ مقابلے میں کھڑا ہے. تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، سلسلہ ختم نہیں ہوگا، قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا. یہ چلتا رہے گا. لیکن ان واقعات کی بنیاد پر جو ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے لکھے ہیں، فیصلہ کیسے کیا جائے؟ احتیاط ہمارے لیے یہ ہے، ہمارے علماء کے لیے، ہمارے خطباء کے لیے، کہ اپنی زبان کو پوری احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، اور کوئی ایسا لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالیں جس کی کا ان کے پاس سند نہ ہو. سند نہ ہو، کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی سند نہ ہو. اور سند آپ کے پاس ہے کیا سوائے مقتل حسین کے؟ تو اس لیے اتنی بات کہنی چاہیے واقعہ کربلا پر کہ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ، یہ 70-72 افراد ہیں. جی، ان پہ پھر آپ دیکھیں کہ نام کیسے کیسے خوبصورت نام ہیں، اور کیا لوگ ہیں، اور ان کی نسبتیں کتنی اونچی ہیں. ان میں شہداء میں ابو بکر بھی ہیں، بڑے عمر لوگ بھی ہیں، کیا عثمان بھی ہیں. کیا بات ہے. جی ہاں، وہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ، وہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا جو ہے اپنا سایہ نصیب فرمایا اور ایسی بڑی نسبتوں کے مالک شہید ہوئے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قافلہ کربلا کے میدان میں خون میں نہلا دیا گیا. بالکل ایسے. اور خون بھی ان کا پاکیزہ تھا، یہ بے گناہ تھے. یہ ان کی عظمتوں اور فضیلتوں کا بھی کوئی شخص ان کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ تو ایسے ہی، بالکل ایسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہل بیت کہا ہے نا جی. جی، یہ جو 4 افراد ہیں، جی، یہ 4 افراد ہیں. یہ بھی میں ایک بات عرض کروں، جی، یہ 4 افراد جو شخصیتیں ہیں، حضرت علی، جی، حضرت فاطمہ، جی، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کو حضور نے اہل بیت کہا ہے. قرآن مجید نے اہل بیت کہا ہے امہات المومنین ازواج مطہرات کو. جی.
قرآن مجید میں اللہ تبارک نص قطعی جو جی اہل بیت کی ہے، یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، وہ حضور کی بیویوں کے لیے ہوئی ہے. اچھا جی اور اہل بیت جہاں کہیں اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، وہ بیوی کے لیے یا بیویوں کے لیے. بالکل ایسے. اتعجبین من امر اللہ اہل البیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جب کہا کہ اچھا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میں بچہ جنم دوں گی، تو یہ کہا اتعجبین من امر اللہ اہل البیت. واہ. تو وہاں کوئی اور افراد تو نہیں تھے، حضرت ابراہیم تھے اور حضرت ابراہیم کی بیوی، بیٹیاں بھی نہیں تھیں، بیٹے بھی نہیں تھے، صرف حضرت ابراہیم کی بیوی. تو کہا اہل البیت کہا. جی تو اہل بیت کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں تو صرف بیویوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے ہر جگہ پہ. حتیٰ کہ فرعون کے بارے میں اور ان کے وہاں بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا تو بیوی کے لیے ہوا. تو قرآن مجید میں نص قطعی جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں کہ یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے. یا نساء النبی، یا نساء النبی، یہ پوری سورہ الاحزاب کا جو آغاز چلا آ رہا ہے، اور اسی میں یہ کہا کہ ازواجہ امہاتہم، اور یہ آخری رکوع جس میں یہ آیت ہے 21ویں کا کہ آخری آیتیں اور 22ویں، تو اس میں یہ یا نساء النبی یہ لستن کاحد من النساء، تو اس میں کہا کہ انما، تو یہ 11 بیویاں ہیں جن میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں تو اس وقت 9 زندہ تھیں، 2 فوت ہو چکی تھیں. جی تو ان کو قرآن مجید نے اہل بیت، یہ نص قطعی. پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نص قطعی جو ہے وہ 4 کے بارے میں ہے. واہ. حضرت علی کو چادر میں لیا، حضرت فاطمہ کو چادر میں لیا، حضرت حسن کو چادر میں لیا، حضرت حسین کو چادر میں لیا، اور یہ کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. ان 9 اور 5 14 کر لیں، 11 اور 5 16 کر لیں، 16 کے علاوہ اہل بیت کا لفظ کہاں کسی لیے استعمال ہوا ہے؟ بالکل ایسے. اب یہاں تو ہر آدمی کہتا ہے میں اہل بیت میں سے ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں، بس یہ بات ختم ہو گئی. اہل بیت یہ 16 تھے، 11 اور 4 15، 16واں آدمی بتائیں. تو بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ حضرت حسین اہل بیت میں سے. جی حضور نے اپنے چادر میں لیا. اور کیا بات ہے کہ صحابہ اس بات کی روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اونٹنی پر سوار خطبہ دے رہے تھے. جی تو اس میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم به فلن تضلوا کتاب اللہ و اہل بیت و عترتی اہل بیتی، یہ لفظ ہے. اللہ اکبر. یہ سارے نظام کو دیکھنا چاہیے، بالکل ایسے نہیں فیصلے ہو جاتے. فیصلے کرنے کے لیے یہ تو حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما، میں تمہارے اندر ایسی چیز، ان اخذتم به فلن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عترت بھی ہیں، آل بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. بے شک ایسے. اور اس وقت جو ہے اس اعتبار سے یہ اہل بیت کا آخری فرد تھے بالکل ایسے کربلا میں. تو ان کو شہید کر کے تو عالم اسلام کے سینے پہ خنجر گھونپا گیا ہے نا. بالکل ایسے. ہم زخمی ہیں. اللہ اکبر. ہم جو ہے کسی وقت بھی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کے آخری فرد کو یہاں شہید کر کے وہ جو سازش چلی آ رہی تھی اس سازش کی تکمیل کی گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ اسلام نے قیامت تک رہنا تھا، اللہ تبارک و تعالی اہل سنت والجماعہ جی کے پیچھے چونکہ اس کی قدرت کھڑی ہے، اس کی تائید کھڑی ہے، اس کے نتیجے میں ایک پوری دنیا کا سواد اعظم جی وہ اسلام پر ہے. بے شک ایسے. وہ صحابہ اکرام کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت کو مانا ہوا اور وہ اہل سنت والجماعت. لہٰذا واقعہ کربلا کو اس اعتبار سے انتہائی سفاکانہ درندگی پر مبنی واقعہ سمجھنا چاہیے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ جو اہل بیت کا آخری فرد تھا
اور نواسہ رسول تھا، اس کو یہاں شہید کر دیا گیا، اور پھر آگے جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ عبرت جو اور سبق حاصل کرنا چاہیے وہ ہے دین پر استقامت کا، بالکل ایسے ڈٹ جانے کا، قربانی دینے کا۔ جیسے حضرت عثمان نے قربانی دی، اسی طرح حضرت حسین نے قربانی دی کہ میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، جان دینے کو تیار ہوں۔ بالکل ایسے یہ ہے حضرت آخری سوال بہت ضروری سوال ہے کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ یہ جو قافلہ تھا وہاں سے نکلا ہے، اس قافلے کے افراد جو شہید ہو گئے تھے کوفہ میں، کربلا میں، کربلا کے بعد جو افراد بچ گئے تھے ان کو لے جایا گیا دمشق میں، جی ہاں اور ان میں سے کتنے افراد تھے جو بچ گئے تھے؟ کچھ آئیڈیا ہے یہاں؟ جی ہاں، یہ 10-12 افراد ہیں جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، خواتین میں آپ نے جیسا کہ سٹارٹ میں فرمایا، حضرت سکینہ ہیں، حضرت زینب ہیں، ٹھیک ہے، یہ خواتین ہیں۔ لیکن آپ نے تذکرہ فرمایا کہ حضرت زینب دمشق میں رک گئی تھی، وہ رک گئی تھی، وہ واپس مدینہ نہیں آئی، مدینہ نہیں آئی۔ یہ بات ہے کہ حضرت زینب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی تو قبر اب بھی دمشق میں موجود ہے۔ جی وہ نہیں آئیں، کیوں نہیں آئیں؟ وہ بڑی زیرک عورت تھی۔ اچھا، زینب نام کی جتنی عورتیں ہوئی ہیں نا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت زینب حضور کی بڑی بیٹی، جی ٹھیک ہے، زینب بنت جحش حضور کی، تو یہ زینب نام کی تو حضرت فاطمہ سلام اللہ و رضوان علیہا نے اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے ہیں، ایسے ہی ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، بالکل ایسے۔ تینوں بہنیں بڑی تھیں، وہ فوت ہو گئیں، تو حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں تو، لیکن یہ بڑی بیٹی زینب یہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں تھی۔ جی حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی جو شہید ہوئے جنگ موتا، تو یہ ان کے نکاح میں تھی۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو حضرت عبداللہ نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی، حسین جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے ان کو طلاق دے دی۔ اچھا، بھی جانا تو پھر جاؤ، میں تو نہیں اس پہ رضامند کہ تم اس قافلے کے ساتھ جاؤ۔ تو حضرت زینب گئی ہیں، لیکن چونکہ سارے حالات دیکھ رہی تھیں، وہ ان حالات میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ میں دمشق میں ہی رہوں گا، وہ نہیں آئے۔ تو یہ بہرحال ایک اپنی اور پھر صرف واپس مدینہ منورہ حضرت زین العابدین کی قیادت میں گویا باقی افراد آئے، اور حضرت زین العابدین بھی چھوٹے تھے۔ جی ہاں، وہ چھوٹے تھے، جی ہاں، بس انہوں نے وہ معاجرہ سارا دیکھا انہوں نے، ہاں جی، اور پھر یہ وہاں پر سنا ہے کہ جب یہ تشریف لے آئے تو پھر ان کی مجلس ہوا کرتی تھی مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں جو ان کا حلقہ ہوا کرتا جی، تھا، بہت سب بڑا سے حلقہ، بڑا جی حلقہ ہوا بہت کرتا بڑا حلقہ جی۔ آخر یہ خاندان نبوت کے اب یہی تو مرکز رہ گئے تھے نا جی۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد حضرت زین العابدین ہی ہے نا جو نشانی ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی سلسلے کی نشانی ہے حضرت زین العابدین۔ اور پھر یہ ہے کہ بڑے پختہ عالم تھے، کیا بات ہے، بہت بڑے مدبر تھے، بہت نیک اور پارسا تھے، اور انہوں نے امت کی رہنمائی کی۔ آج بھی ہم زین العابدین کے نام سے احترام کے ساتھ ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کس اچھے انداز سے مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب مبلغ اسلام انہوں نے گفتگو فرمائی، اور ناظرین یہ ساری گفتگو کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ ہمیں جو واقعہ کربلا یہ سبق دیتا ہے کہ آپ دین کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں، دین ہی یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور یہی آپ کا ابتدا ہے، یہی انتہا ہے، یہی درمیان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واقعہ کربلا سے اپنے آپ کو دین کے اوپر مستقل بنیادوں کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا، مولانا ناظرین سے، آپ ناظرین اور سامعین سے یہ بھی کہہ دیں کہ جو گفتگو میں نے کی ہے جی اس کا ذمہ دار میں ہوں، انشاءاللہ ہم ذمہ دار ہیں۔ نہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں اس کو سننے کے بعد کوئی سوالات آتے ہیں، وہ سوالات ہم سے کرے، بالکل جی، ہم ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ایک اور نشست کر لیں گے۔ ماشاءاللہ جی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، حضرت نے خود ہی فرما دیا، کوئی سوال واقعہ کربلا کے متعلق جتنی یہاں پر گفتگو ہوئی ہے،
حضرت میں ہمارا ادارہ اس گفتگو کا ذمہ دار ہے. آپ سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اس واقعہ کربلا کے متعلقہ آپ ہمیں کریں, ہم ایک اور نشست کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ کے سوالوں کے جواب ہم ضرور اس نشست میں بیٹھ کر دیں گے. تو انشاءاللہ العزیز ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد ابو بکر کو اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پوڈکاسٹ مولانا